علی بخاری صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے. آپ کا احتجاج 5 اگست کا، پھر 14 اگست کا احتجاج وہ بھی ہم نے دیکھا. تو اب کیا پلانز ہیں؟ یہ کیا تحریک جو ہے وہ 90 روزہ تحریک جاری ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تو سب بات یہ ہے بلوچ صاحب کہ آپ نے 5 اگست والے احتجاج کی بات کی، آپ نے 13 اگست والے احتجاج کی بات کی، 14 اگست والے. تو کائنڈلی ذرا اسلام آباد کے سارے تھانوں کے ایف آئی آرز دیکھ لیں. اچھا، آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا. خواتین، پروفیسرز، اس کے علاوہ گھریلو خواتین سب کی سب جیل گئیں اور لوگوں کو اٹھایا گیا گھروں سے. 14 اگست کو؟ جی 13 اگست کو بھی، 14 کو بھی. 61 بندہ ابھی بھی اندر ہے. 61 بندے بچے جو فیصل مسجد کے باہر سے اور جو بہت سی جگہوں سے اٹھائے گئے. اور ان کا گناہ کیا، ان کا قصور کیا ہے، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ ہم کون سی اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہیں، ہم کون سے ملک کی کون سی صدی میں کون سا انصاف بانٹنے جا رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو کرتے جا رہی ہے پریزنٹ گورنمنٹ، اس کو یہ کل تاریخ کا جو لکھی جا رہی ہے تاریخ، اس مصنف جو لکھے گا اس کو، اور وہ تاریخ ساز کو، یہ ان کی آنے والی نسلوں کو یہ کیا جواب دیں گے، یہ کیسے فیس کریں گے. بہت شرمناک چیز ہے یہ. ایک بڑا میں کہتا ہوں کوشچن مارک ہوگا پریزنٹ گورنمنٹ کے اوپر کہ آپ نے فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف لبرٹیز اینڈ آل ادر جو انیبلنگ آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے، وہ سارے کے سارے وائلیٹ کر دیے. اور اس کے بعد آپ کہیں گے جی آپ احتجاج ایسے نہیں کرتے تو ویسے کرتے ہیں، ویسے نہیں کرتے تو ایسے کرتے ہیں. میں تو آپ کو اسٹریٹ اوے کہہ رہا ہوں، ابھی آپ کے پروگرام میں لائیو بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا کراچی کمپنی، I9، اپارا، مارگلہ، کرال، لوئی بیر، سارے پولیس اسٹیشن اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ایف آئی آر ہوگی. درجنے نظر آئیں گے. درجنوں ایف آئی آر، درجنے ایف آئی آرز ہیں جس میں خواتین شامل ہیں. خواتین کو میں نے خود بیلز کروائی ان کی. آپ نے احتجاج کیا تھا کوئی؟ دیکھیں احتجاج ہمارا یہ تھا کہ جی ہم نے پاکستان کے فلیگ لینے تھے، ہم نے قائد اعظم کی تصویر لینی تھی، ہم نے پی ٹی آئی کی جو ہے وہ جھنڈا اٹھانا تھا. اور اس چیز کے اوپر پرچوں پہ پرچے ہو رہے ہیں. قائد اعظم کی تصویر اٹھانے پہ بھی ایف آئی آر ہو رہی ہے. اگر تو میں کیسے لے کے جاؤں؟ پی ٹی آئی کا جھنڈا، ہماری پارٹی تو موجود ہے، ہماری پارٹی ایگزسٹنگ پارٹی ایز پر ای سی پی جو ان کی بٹھائی ہوئی ہے. تو کیا میں اپنی پارٹی کا جھنڈا نکال کے بیٹھ جاؤں گا تو آپ جو ہے اس پہ مجھے پرچہ دے دیں گے؟ کیا آپ کے پروگرام میں آج میں بیٹھا ہوں تو اس لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں؟ سو دا تھنگ از کہ یہ ساری چیزیں سٹنگ گورنمنٹ کو چاہیے، یہ ان کو جواب دینا چاہیے. میں تو آپ کو کلیئرلی بتا دیا، ایف آئی آرز ہوئی ہیں، چیک کر لیں، آپ کو سارا احتجاج کلیئر نظر آ جواب لیتے ہیں. خلیل صاحب 14 اگست کے احتجاج تحریک انصاف کا کہہ رہے ہیں کہ کافی درجنوں ایف آئی آرز ہو گئی ہیں کہ تحریک انصاف احتجاج نہ کر پائے. بلوچ صاحب، علی بخاری میرا بہت پیارا بھائی ہے اور میں بغیر کسی ڈر اور خوف کے، میرا فیبرک یہ ہے کہ میں اوپن کہتا ہوں کہ یس میرا ان سے رشتہ تعلق ہے. تبھی انہوں نے لفظ یوز کیا بڑا سخت شرمناک. میں لفظ یوز کرتا ہوں دردناک. جب مریم صاحبہ کو باپ کے سامنے اٹھایا گیا، فریال تالپور کو چاند رات گھسیٹ کے مردوں والے ڈالے میں ڈالا گیا اور لے کے آئے، کس طریقے سے، مطلب کہاں سے یہ شروع ہوا ہے کام. یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی طرف بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے نہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن بلو صاحب ایک بات ضرور کہوں گا میں علی بخاری صاحب سے بھائی ہونے کے ناطے کہ علی بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں، افتخار چودھری کو تو چھوڑے، اس نے جو کیا قوم کے ساتھ 13 دفعہ اس کی وجہ سے جیل جانا پڑا. پھر آپ کی گورنمنٹ نے مجھ پہ 14 افیئر دی ہیں. میں نیکسٹ ٹائم کیونکہ اب میں لنڈن میں ہوں لے کے آؤں گا جوید صاحب کے پروگرام میں، جہاں پہ انہوں نے سمپل یہ لکھا ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. کیا مجھے بتائیں یہ کوئی جرم کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے؟ اسٹل آئی ایم فیسنگ دا ٹرائل. ہماری گورنمنٹ ہوتے ہوئے بھی میں ٹرائل فیس کر رہے ہیں. میں بطور لائر آف دا سپریم کورٹ آئی ایم فیسنگ دا ٹرائل. آپ بھی لائر ہیں، کمپیٹنٹ لائر ہیں، تو میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں. یہ سلسلہ تو کہیں رکنا تو چاہیے نا. آپ کو بھی ضرورت، آپ کو بھی تھوڑا سا علی بھائی پیچھے ہٹنا چاہیے. آپ جیسے لوگوں کی جو سینس ہے اس کو پرویل کرنا چاہیے. آپ ہیں، دوسرے بہت سارے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں جن کو یہ سینس پرویل کرنا چاہیے کہ آپ اپنے لیڈر کو سمجھائیں کہ ایسے نہیں ہوتا. کبھی طاقتور حلقوں کے ساتھ اس طریقے سے نہیں لڑا جا سکتا جس میں آپ لڑ رہے ہیں. آپ اپنی فوج پہ چڑھ دوڑے ہیں. جس فوج سے باقی انڈیا ڈرتا ہے، دوسرے ڈرتے ہیں، آپ ان کے خلاف حملے کر رہے ہیں. تو یہ جب آپ ایسا کرتے ہیں آپ کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جب بیل ہم کرواتے ہیں آپ بھی پیش ہوتے ہیں، میں بھی پیش ہوتا ہوں، تو ججز کہتے ہیں اس کا پریویس کنڈکٹ کیا ہے. کیا یہ پریویس چارجر ہسٹری شیٹر تو نہیں ہے؟ کیا یہ فلاں بات تو نہیں ہے؟ 4-5 چیزیں ہیں نا بیل کے نہ لینے کے لیے یا کینسل کرنے کے لیے. تو یہ بات ہے کہ جو آپ نے 9 مئی سے شروع کیا اس سے آج تک لے کر آپ اس کو اگریسو ہوتے گئے ہیں. تھوڑا سا کسی طریقے سے آپ بھی کام ڈاؤن کو کریں، کام ڈاؤن کریں. خان صاحب کو بھی اپنے آپ پھر تو وہی حال ہے نا سر، پھر تو وہی حال ہے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے نا. بالکل، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے سر. اس طرح یہ کرتے جائیں گے الٹیمیٹلی ان کی جو انرجی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ اس طرح یہ اچھی یہ جماعت ہے، یہ سیاسی جماعت ہے نا، اس کو رہنا چاہیے. میں اوپن کہہ رہا ہوں، اس کو رہنا چاہیے، اس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کو مضبوط کرنا چاہیے. اس بات کو ہو سکتا ہے علی بھائی مان جائیں
کہ بالکل آپ بھی تھوڑا سا قدم پیچھے ہٹائیں کہ نہیں یار کوئی تھوڑا سا بیٹھ کے بات کر رہے ہیں یار کیا بات ہے, کیا کوئی اس لیول پہ ہم چلیں گے کہ ہم ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات, ابھی یہ سیلاب آیا اس نے بھی تو ہم سب کو اکٹھا کر دیا ہے, تو کیا یہ بھی آپ اس کو آپ سیاسی سیلاب سمجھ ملے جو آپ نے 9 مئی کو کیا تھا؟ اچھا سینٹر صاحب 27ویں ترمیم جو ہے وہ اس کی بات گشت ہے, کیا آر ایس آر نئی ترمیم میں کیا جو 26ویں ترمیم میں نہیں کر سکے آپ وہ 27ویں میں شامل ہوگی؟ مجھے یقین کیجیے بلوچ صاحب, اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو لازمی بتاتا. میں نے بھی آپ سے سنا ہے کہ کوئی باز گشت ہے, تو میرے لیے بھی یہ باز گشت ہے آپ کے سننے کے بعد مطلب مجھے بھی بالکل کوئی پتہ نہیں. ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ میں وی او پی ہوں, ویری آرڈنری پرسن, مجھے شاید ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے, کسی بھی حلقے میں ایسی بات نہیں کسی ذکر ہو رہا, لیکن ہم ذکر بھی نہیں کر رہے اور یہ فکر کر رہے ہیں, لیکن آ سکتی ہے 27ویں ترمیم تو کوئی بھی آ سکتی ہے سر, وہ تو 2/3 میجورٹی اگر آپ کے پاس ہے تو کوئی بھی آ سکتا ہے, اور اگر عام لا چینج کریں تو وہ سادہ سیریز کوئی بھی آنے کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا. علی بخاری صاحب 2 چیزیں ہیں سر, ایک تو یہ ہے کہ یہ لڑائی کب تک جاری رہے گی؟ کیا تحریک انصاف جو ہے وہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتی؟ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو یہاں بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا سمجھایا ہے, ہم یہ بات کرتے ہیں لیکن وہ بات مانتے نہیں ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے جاوید بھائی, ہمیں تھوڑا سا نا ٹرانسپیرنٹ ہو کے اور آنیسٹ ٹو گاڈ ہو کے بات کرنی چاہیے. پہلے یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے خلاف کیا کریک ڈاؤنز بند ہو گئے؟ کہ آج کی تاریخ میں بھی آپ ہمارے سٹنگ ایم این ایز کو, سٹنگ قائد ایوان سینٹ کو, قائد حزب اختلاف کو, سٹنگ آپ اپوزیشن لیڈر کو اٹھا کے اسمبلیوں سے باہر پھینک دیتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے اوپر کہتے ہیں جی تمہیں سزائیں ہوگی, تمہاری اپیل بھی تب ہوگی جب تم اندر جاؤ گے. یار دنیا کو اپنے آپ کو کمپیریزن کریں دنیا کی سویلائزڈ جمہوری نظام کے ساتھ, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہینیس افینسز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر. 38 کیسز ہیں ہینیس قسم کے, لیکن جب کورٹس میں گئے انہوں نے کہا اگر لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے تو یہی بیٹھے گا. سو دس از ڈیموکریسی, اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں نا. ایک سائڈ پہ آپ ہمیں کرش کر کے ہمارے نشان لے کے پھر بھی لوگوں نے ہمیں ووٹیں دی اور 91 سیٹیں ہم لے کے بیٹھے ہیں, ہم جیت کے باہر بیٹھے ہیں, ہماری پٹیشنز آج تک نہیں فکس ہو رہی. اوور اینڈ ابو یہ ہو گیا کہ اب بھی جو لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں یار, جنہوں نے اوٹ اٹھائے ہوئے ہیں, آپ ان کو سزائیں دے رہے ہیں, ان کو سزائیں دے رہے ہیں. دیکھیں ڈائلاگ کے لیے نا میں ہمیشہ کہتا ہوں, یہ سٹیٹ لا ہے, آپ کو بھی پتا ہے پاکستان کا لا یہی ہے, میں آپ کو پتا ہے کہ سرنڈر کے بغیر نہیں ہے. دیکھیں اس میں نا میں سندھو صاحب میرے بڑے اچھے بھائی ہیں, بالکل ان سے ایک پروفیشنل تعلق بھی ہے. دیکھیں جی نیب کورٹ کے علاوہ پاکستان کی کسی عدالت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو ڈیسیڈ کرے, اور 90 ڈیز ٹائم چاہیے ہوتا ہے ای سی پی کو 90 ڈیز ٹائم چاہیے ہوتا ہے ود ان 90 ڈیز, جو اس سے پہلے ایک پریسیڈنٹ نہیں بنی, جو ابھی تو آپ 24 گھنٹے میں ہو رہی ہیں نا ساری چیزیں. تو پھر تو میں کہنے کا حق بجانا بولنا کہ یار میرے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے, بغیر نوٹس کے, بغیر بلائے ہوئے آپ ون سائیڈڈ ایکس پارٹی آرڈرز پہ آرڈرز کرتے جا رہے ہیں. یار یہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ نا بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں سندھو صاحب کی کہ جی نیگوسیشن, بارگیننگ تو نہیں میں کہوں گا, لیکن نیگوسیشن, لیکن گفتگو شنید ضرور ہونی چاہیے. پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے یہ کہ بیٹھنا ٹیبل پہ گفتگو شنید کرنا. اب میں یہ بھی اگر کہوں کہ یار ہمیشہ اس کی شروعات جو ہے وہ پاور کوریڈور کرتا ہے. میں اپنی گورنمنٹ کی ایگزامپل دیتا ہوں. ایٹ دا لاسٹ ٹینیور آف اوور گورنمنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے, فواد چودھری صاحب تھے, اور باقی لوگ ہمارے سینئر منسٹرز موجود تھے کہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں جب یہ لانا چاہ رہے تھے عدم اعتماد کی تحریک. تو ایشو یہ ہے کہ آپ نے ایک سٹیپ آگے بڑھنا ہے, اور اگر ہم ایک سٹیپ آگے نہ بڑھیں تو آپ ہمیں کہیں کہ آپ نہیں بڑھ سکتے. ہم تو ویسے ہی اپوزیشن میں, ہم تو ویسے ہی مارے کھا رہے ہیں, ہم تو ویسے ہی چیزیں لیے جا رہی ہیں. سو اس کے اندر بات یہ ہے کہ جی بالکل جی, اس کے اندر کوئی کچھ وزن تو آپ کو بھی اٹھانا پڑے گا نا اگر آپ صحیح معنوں میں جمہوریت بحال کرنا چاہتے ہیں. جی سینٹر صاحب. بلو صاحب میں بھائی کو یاد کرا دوں, علی محمد اپنا شاہ محمود قریشی صاحب انتہائی قابل احترام ہے, فواد چودھری صاحب انتہائی قابل احترام ہے. آپ ان دونوں سے پوچھ رہے ہیں, بلکہ ابھی فون کر کے پوچھ رہے ہیں. انہوں نے ایک میٹنگ ہوئی, سب کچھ طے ہو چکا تھا, جولائی میں الیکشن ہونے تھے, تو بعد میں شاہ محمود قریشی صاحب نے آ کے کہا اور فواد چودھری جی کا خان نہیں مانتا, وہ کہتا نہیں اب آپ نے نیکسٹ میٹنگ نہیں کرنی. ان سے پوچھ لیں, اگر میں غلط ہوں گا آئی ول ریزائن فرام مائی سیٹ. دیکھیں میرے نوٹس پہ اس طرح کی چیز نہیں ہے. شاہ صاحب میرے بہت قریب میں, بلکہ ان کے بہت بہترین لوگوں میں سے, ان کا میں کونسل ہوں یہاں بھی اسلام آباد پنڈی میں سارا ریپرزینٹ کر رہا ہوں. بزرگوں سے ان کے ساتھ تعلق بھی چلتے آ رہے ہیں. سو میرے نوٹس میں ایسی چیز کوئی نہیں ہے. خان صاحب سے جب بھی ہم نے بات کی, خان صاحب سے ہم نے جب بھی بات کی, ابھی بھی جیل کے اندر بھی بات کی, کبھی انہوں نے گفت و شنید سے انکاری نہیں کی. یہ میں اس چیز کا جہاں مرضی کہیں گے, میں جس مرضی ہمارے پارٹی لیڈرشپ بھی بیٹھی ہوگی, ہمارے ساتھ کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے, تو کبھی بھی خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے گفتگو کرنی نہیں ہے, گفتگو کے دروازے بند کر دیں. لیکن دیکھیں آپ ہر چیز کو ایک لیمٹس کے اندر لے کے جاتے ہیں نا. جب آپ ہر چیز کو اوور اینڈ ابو کر جائیں نا جاوید بھائی, تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اب انسان کہتا ہے کہ یار سب کچھ چھوڑ دو. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2024 کے الیکشن آئے, میں وٹنس اس چیز کا,
اور جب خان صاحب سے میری بات ہوئی تو ہم نے انہوں نے کہا دیکھو سب باتیں ہم اگنور کر سکتے ہیں، ہر چیز ہم بھول سکتے ہیں، لیکن جو 8 فروری کو ہوا اس کو ہم کیسے بھول جائیں؟ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے وہ، اگر ہم اس کو بھول جائیں، لوگوں کا ایک مینڈیٹ